دوستوں، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ کرونا کی اس مہاماری میں بھی کیوں گودی میڈیا اور واٹس ایپ یونیورسٹی مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں۔ ہم تو ان کے ایسی حرکتوں پر تعجب ہیں۔ تو اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں اتہاس دیکھنا پڑے گا۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ یہاں ہندوستان میں پرانے زمانے میں ورن سسٹم چلتا تھا، اور یہ سسٹم بھارت میں اسلام آنے سے پہلے تک پرگتی پر تھا، اور اس سسٹم کا ماسٹر مائنڈ منووادی برہمن وادی لوگ تھے۔ 2001 میں ہونے والے DNA ٹیسٹ میں یہ بات بھی ثابت ہو گیا کہ 3% برہمن بدیشی ہیں۔ جب وہ ہندوستان آئے تھے تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ بہت سیدھے سادے ہیں، لیکن بہت اچھے اور شکچھت ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کے DNA میں ہی برائی تھی، اسی لیے انہوں نے یہاں کی مول نواسیوں کو چکمہ دے کر یہاں اپنی حکومت قائم کرنے کی سوچی، اور اس کے لیے پلاننگ کی، اور یہاں کی 97% لوگوں کو ذات پات اور کاسٹ میں ورگوں میں بانٹ دیا، شکچھا سے دور کر دیا، اور بڑے بڑے 4 ورگ میں بنائے: برہمن، چھتریہ، ویشیہ اور شودر۔ برہمن اپنے آپ کو سب سے اوپر رکھا۔ بادشاہ یہی لوگ بن سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی سرکشا کے لیے چھتریہ کو ذمہ داری سونپی، اور ویپار کرنے کے لیے ویشیا کو ذمہ داری سونپی تھی، اور اپنی خدمت کے لیے شودروں کو ذمہ داری سونپی تھی، اور سماج کے ایک بڑی تعداد کو اچھوت گھوشت کر دیا تھا، اور سماج میں رہنے کا ان کو ادھیکار نہیں دیا تھا۔ ورن سسٹم کے انوسار بھارت کے 80% لوگ، جو کہ آج SC ST OBC ہیں، شودر اور اچھوت میں شامل تھے۔ برہمن آرام سے مندروں میں بیٹھے رہتے تھے، اور شودروں اور اچھوتوں پر بہت اتیاچار ہوتا تھا۔ انہی اتیاچاروں کے خلاف ایک بار بودھ نے بھی آواز بلند کی۔ شوشت اور مظلوم لوگوں نے بودھ کے اس بات کو اپنا لیا، اور بہت جلد ان کے انویائیوں کی سنکھیا بڑھنے لگی۔ پورے بھارت میں ان کے انویائیوں کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی، تو منووادیوں نے بدھزم کو تہس نہس کرنے کی پلاننگ کی، اور ایسا کر بھی دیا۔ ایسا کرنے کے لیے انہوں نے بودھ دھرم کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو قتل کیا، بہت سارے گروؤں کو دھوکے سے مارا، بہت سارے بادشاہ کو دھوکے سے مارا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت سے بودھ دھرم پوری طرح ختم ہو گیا، جبکہ بدیش میں ابھی بھی بودھ دھرم باقی ہے۔ پھر ہوتا ہے اسلام کا آگمن۔ اسلام کا نیائے اور برابری، سمانتا اور سسٹم بھارت واسیوں کو بہت بھایا۔ خاص کر کے شوشت اور مظلوم شودر اور اچھوت لوگوں نے اسلام کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کچھ ہی دنوں کے اندر پورے بھارت میں اسلام پھیل گیا۔ منووادی لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن وہ یہ کام جلد نہیں کر سکے، کیونکہ اسلام کو مٹا پانا اتنا آسان نہیں تھا۔ تو ہزاروں سالوں سے پلاننگ کرنے کے بعد انہوں نے انگریز کو بھارت بلایا۔ انگریز کے ساتھ منووادیوں کا سانٹھ گانٹھ تھا، لیکن انگریز کو لا کر بھی اسلام کو مٹانا ناممکن ہو گیا، کیونکہ مسلمانوں نے اور یہاں کی دلت، آدیواسی اور شوشت لوگوں نے انگریز کو بھگانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ آخرکار انگریز کو بھارت چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس سمے جب منووادیوں نے یہ بھانپ لیا کہ دوبارہ منوسمرتی کو لاگو کرنا بھارت میں ابھی ممکن نہیں ہے، تو جن سنگھ اور RSS جیسے سنگٹھن گٹھن کر کے اندر اندر کام کرنا شروع کر دیا۔ جن سنگھ اور RSS سنگٹھن کے گٹھن کا ادیشیہ تھا کہ بھارت کو دوبارہ ہندو راشٹر بنانا ہے۔ ان کے ہندو راشٹر کا مطلب
मनुस्मृति को दोबारा लागू करना है, वर्ण सिस्टम को दोबारा चालू करना है। और चूंकि ऐसा करने के लिए उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट इस्लाम और मुसलमान ही थे, इसीलिए आरएसएस और जनसंघ अपने शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर दिया था। 90 सालों से ज़्यादा समय से भारत के कोने कोने में, हर गांव में, हर व्यक्ति के पास पहुंचकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाया, जिसके नतीजे में हज़ारों फसादात हुए, जिनमें लाखों मुसलमानों को मारा गया। आज वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के आखिरी पड़ाव में है, क्योंकि 2025 करीब है और 2025 तक वह हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र यानी मनुस्मृति वाला देश, वर्ण सिस्टम को पूरे भारत में लागू करना चाहते हैं। इसीलिए आरएसएस और बीजेपी अपने चरमपंथी के सबसे ऊपरी पायदान में है और यह लोग भारतीय मीडिया को मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में सबसे ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय मीडिया में कुछ को छोड़कर सब मनुवादियों के कब्ज़े में है और इसीलिए हर वक्त मीडिया हाउस मुसलमानों के खिलाफ एंकरिंग करते हुए नफ़रत फैलाते हैं। अब ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए, यह भी एक सवाल है। हमें सबसे पहले बेदार होना होगा, आरएसएस की चाल को अच्छी तरह समझना होगा, अपने अपने इलाके में आरएसएस की गतिविधियों पर नज़र रखना होगा। हमें उनका मुकाबला करने के लिए हर तरीके से अपने आप को और अपने समाज को तैयार करने की ज़रूरत है। हर उस मैदान में जिसका इस्तेमाल करके वह मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते हैं, हमें भी उन मैदानों में हस्तक्षेप करना होगा।